اقبال مجھ سے پہلے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گیا۔ نکھل نے بھی اس کی پیروی کی۔ میرے ہاتھوں میں موجود رائفل کا رخ اب بھی فورڈ کی طرف تھا۔ کوئی بھی بے احتیاطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ عین ممکن ہے شاٹ گن کے علاوہ اس کے پاس پستول یا ریوالور بھی ہو اور وہ جان بچانے کی خاطر یا اشتعال کے عالم میں ہم پر گولیاں برسا دے۔ اس کا بایاں ہاتھ بہرحال اب بھی کارآمد تھا۔ ہم قریب پہنچے تو اس شخص نے چونک کر ہماری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف لہرایا، لیکن پھر درد غالب آ گیا اور وہ ایک بار پھر کراہتے ہوئے زمین پر بل کھانے لگا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ وہ کسی جارحانہ اقدام کے قابل نہیں ہے۔ میں نے بغور دیکھ کر اندازہ لگایا کہ گولی اس کی ہنسلی اور کاندھے کے درمیان میں کہیں لگی ہے اور پھر آر پار ہو گئی ہے۔ زخم سے خون کافی بہہ رہا ہے، مگر طبی امداد میسر آنے پر اس کی جان بچ سکتی ہے۔ یہ سب مشاہدہ اقبال اور نکھل نے بھی کیا ہوگا اور شاید اسی نتیجے پر پہنچے ہوں گے۔ نکھل نے اپنی رائفل شانے سے لٹکائی اور جلدی سے آگے بڑھ کر شاٹ گن اور اس کے قریب ہی پڑا کارتوسوں والا پٹا اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ میں نے اقبال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ساتھی روپ کشن کہاں رہ گیا بھائی؟ اسے تو اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اقبال نے شانے اچکا کر کہا، خدا جانے، خیر آ ہی جائے گا، اب کیا جلدی ہے، ہمارا کام تو ہو گیا نا۔ میں نے قدرے روکھے لہجے میں کہا، یار اس نے لازماً دو طرفہ فائرنگ کی آوازیں سن لی ہوں گی، اس کے باوجود اس کا یہاں نہ پہنچنا تشویشناک ہے۔ ویسے بھی تمہیں اس شخص کو فوراً اسپتال پہنچانا چاہیے، اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اپنے پورے گروہ کے بارے میں اس کی گواہی بہت اہم ہے، خاص طور پر ASI سنجے نشچل کے کرتوت ثابت کرنے کے لیے تمہیں اس کے بیان کی شدید ضرورت پڑے گی۔ میری بات سن کر اقبال چونکا۔ نکھل بھی غور سے میری بات سن رہا تھا۔ بالآخر اقبال نے قدر ندامت کے ساتھ کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر جی، ہمیں اسے جلد از جلد۔ تبھی کسی نے دور سے پکار کر کہا، میں آ گیا حضور، سب ٹھیک تو ہے؟ ہم تینوں نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا۔ روشنی کم ہونے کے باوجود ہم نے پہچان لیا وہ روپ کشن ہی تھا۔ اس نے اپنی رائفل شانے سے لٹکا رکھی تھی اور لگ بھگ دوڑتے ہوئے ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ اقبال نے وہیں سے ڈپٹ کر کہا، تم کہاں رہ گئے تھے روپ کشن؟ تم نے تو ہمیں بیک اپ دینا تھا، تم نے گولیاں چلنے کی آوازیں نہیں سنی؟ روپ کشن نے شرمندہ سے لہجے میں کہا، یہاں سے 2 میل پیچھے جیپ کا اگلا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا سر۔ میں یہ سوچ کر آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا رہا کہ شاید آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جائے اور آپ رک جائیں۔ پھر آدھے میل پیچھے ٹائر بالکل بیٹھ گیا تو مجھے گاڑی روکنی پڑی۔ پھر فائرنگ سنائی دی تو میں پیدل ہی اس طرف دوڑ پڑا۔ اس دوران میں وہ حیران نظروں سے زخمی ڈاکو اور پھر اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس نے ہیجان زدہ سے لہجے میں کہا، یہ سب مر گئے؟ آپ تینوں تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، ہاں ہمیں کچھ نہیں ہوا، بس یوں سمجھو کہ بال بال بچ گئے۔ اب تم سب ان لاشوں اور اس زخمی بٹیرے کو انہی کی گاڑیوں میں لاد کر اپنے تھانے لے جاؤ۔ اس بدماش دھیرو سیٹھ سے بھی تم خود نمٹتے رہنا۔ میرا کام پورا ہو گیا، لہٰذا اب میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ انہوں نے مجھے صبح تک روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اہم کام کا عذر کر کے ان کی التجا ٹھکرا دی۔ ان تینوں نے بے پناہ ستائش کے اظہار کے بعد نہایت عزت و احترام سے مجھے رخصت کیا، ساتھ ہی تسلی دی کہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں ان کی بات پر دل ہی دل میں ہنستے ہوئے گاڑی سڑک کی طرف لے جانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں میری گاڑی خالی سڑک پر محبوب نگر کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ میں بھوت پور کے قریب پہنچا تو نصف رات بیت چکی تھی اور اکا دکا چائے خانوں کے سوا سب دکانیں وغیرہ بند تھیں۔ میں نے گاڑی محبوب نگر کی طرف جانے والی سڑک پر موڑی تو تاریکی اور ویرانی مزید بڑھ گئی۔ لگ بھگ 2 فرلانگ پر محیط بنجر قطع زمین پار کرنے کے بعد میں ایک بڑے سے نالے پر بنے پل پر سے گزرا۔ رفتہ رفتہ شہر کا مضافاتی علاقہ شروع ہو گیا۔ میں اس دوران میں گہری نظروں سے آس پاس کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے بخوبی ادراک تھا کہ چند ہی دن پہلے میں یہاں جو گل کھلا کر گیا تھا اس کے اثرات اتنی جلدی زائل ہونے والے نہیں تھے۔ اس شہر کی تاریخ میں ایسی ہنگامہ خیز رات شاید پہلے کبھی نہیں گزری ہوگی۔ ایسے میں پولیس کا غیر معمولی مستعد ہونا فطری بات ہے۔ تاہم شہر میں داخل ہونے تک میرا پولیس کی کسی گشتی جیپ یا پیدل دستے سے سامنا نہیں ہوا، نہ ہی اتنی رات گئے آوارہ گردی پر مجھ سے کسی نے پوچھ گچھ کی۔ اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ رات گزرنے کے لیے کیا بندوبست کیا جائے۔ ویسے تو میں ثروت کے گھر کا رخ بھی کر سکتا تھا اور وہ خلوص دل سے میرا خیر مقدم بھی کرتا، لیکن اتنی رات گئے اس کے اور اس کی بزرگ والدہ کے آرام میں خلل ڈالنا مجھے اچھا نہ لگا۔ اگرچہ اس شہر میں ہوٹل میں قیام کا تجربہ میرے لیے زیادہ خوشگوار نہیں تھا، تاہم میں نے بادل نخواستہ اسے ہی بہتر سمجھا۔ اپنی پسند کا ہوٹل تلاش کرنے میں مجھے زیادہ دیر نہ لگی۔ ہوٹل دانیال مرکزی بازار میں واقع ہونے کے باوجود قدرے الگ تھلگ تھا۔ 3 منزلہ عمارت دیکھنے میں نو تعمیر شدہ اور صاف ستھری لگی۔
मैंने मरकजी फाटक पर गाड़ी रोकी तो दरबान ने मुस्तैदी से सलाम किया और गाड़ी अहाते में ले जाने का इशारा किया। गाड़ी रुकते ही एक बावर्दी मुलाजिम नाजिल हुआ। मैंने अकबी दरवाजा खोलकर उसे सफरी बैग उठाने का मौका दिया और हम दोनों इस्तकबालिया पर पहुंच गए, जहां नफीस अंग्रेजी लिबास में मलबूस एक जवां साल क्लर्क ने खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया। मैंने बताया कि मुझे एक रोज के लिए कमरा चाहिए तो उसने एक कार्ड मेरे सामने रख दिया। मैंने कवाइफ में अपना नाम रोशन सुप्रो लिखा और अपना शहर दिल्ली लिखकर दस्तखत कर दिए। राहत जमील नामी क्लर्क ने कार्ड बगौर पढ़ा और फिर चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोला, सर आपने लिखा है कि आप इस वक्त हैदराबाद से यहाँ पहुंचे हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया। क्यों जनाब, आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं वाकई हैदराबाद से यहाँ आया हूँ और वो भी तन्हा। और मुझे आपकी हैरानी का सबब भी मालूम है राहत साहब। शादनगर के गिरदोनिवाह में डाकुओं का राज है और पुलिस वाले मोटर कार वालों को रात में वहाँ से आगे सफर करने से रोकते हैं। मुझे भी रोका था मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब ऐसा भी अंधेर नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैं सही सलामत यहाँ पहुँचने में कामयाब हो गया हूँ। मेरी बात सुनकर राहत ने उदासी से नफी में सर हिलाया। बोला, ऊपर वाले की खुसूसी मेहरबानी है सरकार, वरना निजाम सरकार का राज खत्म होने और रियासत के 3 टुकड़े होने के बाद से यहाँ वाकई अंधेर नगरी चौपट वाला मामला है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता मगर आपको हालात से बाखबर करना भी मेरी जिम्मेदारी है। खुद महबूब नगर में 2-3 दिन पहले तक अजीब कयामत का समा था। बदमनी और मजहबी फसादात में 7-8 लोग मारे गए। डाकुओं ने अलग कयामत बपा कर रखी थी। लूटमार की मुख्तलिफ वारदातों में भी कम से कम 5 अफराद जान से गए। मैंने अपने लहजे में तशवीश भरते हुए कहा, ओहो, लगता है यहाँ तो अमन व अमान की सूरत हाल वाकई बहुत खराब है। मगर मैंने तो सुना था कि महबूब नगर के कोतवाल इंतहाई फर्शनास और बहादुर पुलिस अफसर हैं। राहत ने जल्दी जल्दी इस बात में सर हिलाया। बोला, इसमें कोई शक नहीं कि साहिबजादा इमादुद्दीन इंतहाई मुस्तैद और मंझे हुए कोतवाल हैं, मगर बदकिस्मती से वो गुज़श्ता कई हफ्तों से साहिब फराश रहे हैं और हैदराबाद में ज़ेरे इलाज थे। उनकी अदम मौजूदगी का फायदा उठाकर शरपसंदों ने महबूब नगर में अपनी मज़मूम सरगर्मियां तेज कर दी। सूरत हाल उस वक्त मजीद खतरनाक हो गई जब एक तशद्दुद पसंद फिरके से ताल्लुक रखने वाले 2 गिरोह भी आपस में टकरा गए। राहत को अपना मफहूम मुनासिब अल्फाज में बयान करने का ढंग आता था, इसलिए मैं भी उसकी बातें गौर से सुनता रहा कि वो मेरे मतलब की बात कर रहा था। होटल का खादिम मेरा सफरी बैग उठाकर कभी का दूसरी मंजिल पर कमरे में पहुंचा चुका था, लेकिन मैं अपनी मालूमात में इजाफे के इस बेहतरीन मौके से क्यों फायदा न उठाता। लिहाजा वहां से रुखसत होने की बजाय मैंने गुफ्तगू आगे बढ़ाई। पूछा, अब कैसी तबीयत है साहिबजादा की? उसने मुतमईन लहजे में कहा, इत्तलात हैं कि वो मुकम्मल सेहत याब हो चुके हैं और या तो महबूब नगर वापस आ चुके हैं या फिर 1-8 दिन में पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है, उनका दम इस शहर की मुसलमान अकलियत के लिए बहुत गनीमत है। मेरी बात सुनकर राहत चौंका। उसे पहली बार इदराक हुआ कि वो एक मुसलमान से मुखातिब है। मैंने उसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक बढ़ती देखी। बोला, आहा, जानकर खुशी हुई कि आप महबूब नगर के हालात की खासी वाकफियत रखते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया। साहिबजादा की हस्ती हमारे लिए घने सायादार बरगद की मानंद है और उनके होते हम पर जुल्म ज्यादती का कोई सोच भी नहीं सकता। इसी वजह से वो मुतासिब और इंतहा पसंद हिंदू तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ की आंख में कांटे की तरह खटकते थे। राहत ने जैसे ही जुमला मुकम्मल किया, मैंने जल्दी से पूछा, आपने ये माजी का सीगा क्यों इस्तेमाल किया मोहतरम? उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए कि मेरी राय में खुदाए जुल जलाल के फजलो करम से इस इस्लाम और मुसलमान दुश्मन गिरोह की कमर टूट चुकी है। वो सामान ले जाने वाले खादिम की वापसी पर खामोश हुआ, जिसे मैंने 10 रुपया थमाकर फौरन ही रुखसत कर दिया और कहा, साहिबजादा की गैर मौजूदगी में यहाँ हालात बिगड़ जाने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपके ख्याल में राष्ट्रीय सेवक संघ अब मुसलमानों के खिलाफ सरगर्मियों की ताकत खो बैठी है? जरा तफसील से बताएं राहत मियाँ। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाकर इत्मीनान कर लिया कि कोई हमारी बातें नहीं सुन रहा। फिर उसने मुख्तसर लेकिन जामे अल्फाज में लगभग वो सब कुछ दोहरा दिया जो मैं यहाँ सरंजाम देने के बाद यहाँ से रवाना हुआ था। महबूब नगर में राष्ट्रीय सेवक संघ के मकामी करता धरता और शहर के नामी ग्रामी बदमाश आशुतोष के मुंह चढ़े चमचे कपिल की मुबैना तौर पर किसी मुसलमान के हाथों मौत पर इलाके में RSS के सबसे ताकतवर लीडर अरापली की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की तैयारियां और शहर की मुसलमान बस्तियों में शदीद खौफो हरास। मगर फिर कपिल के अंतिम संस्कार के मौके पर उसकी अर्थी के ऐन सरहाने अरापली और उसके दस्ते रास्त अरविंद का पुरस्कार अंदाज में कत्ल
اور پھر یہ انکشاف ہوا کہ یہ ہولناک واردات اشوتوش نے شہر میں راشٹریہ سیوک سنگھ کا بلا شرکت غیر لیڈر بننے کی لالچ میں کروائی تھی، اور وہ ان دونوں کے قتل کا الزام شہر کی مسلمان آبادی پر ڈال کر نہ صرف اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا بلکہ ان کی آڑ میں مسلمانوں کے قتل عام اور ان کے اثاثوں کی لوٹ مار کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے حیرانی بھرے لہجے میں کہا، او خدایا، اتنی بڑی سازش! یہ اشوتوش تو بہت چلتا پرزا نکلا، مگر یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میری بات سن کر راحت مسکرایا، بولا، دراصل محبوب نگر پولیس ہیڈ کوارٹر کے ایک بہت فرض شناس افسر یشوردھن دوبے کا بھائی نروپم میرا جگری یار ہے، اسی نے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ یشوردھن کا نام سن کر مجھے یاد آیا کہ اس سے میں بھی ٹیلی فون پر بات کر چکا ہوں۔ وہ مجھے کافی معقول انسان لگا تھا۔ راحت اس موضوع میں گہری دلچسپی دکھا رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے مزید کریدنے کا فیصلہ کیا۔ کہا، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اشوتوش کا کیا بنا؟ راحت نے مسرور لہجے میں کہا، وہ تو اراپلی اور اروند کے قتل کے اگلے ہی دن گرفتار ہو گیا تھا۔ اس پر قتل کے درجن بھر مقدموں کے علاوہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے بھی انگنت الزامات ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ اس نے بہت سی وارداتوں کا تو اعتراف بھی کر لیا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے محبوب نگر میں کم از کم کچھ عرصے کے لیے تو راشٹریہ سیوک سنگھ کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں۔ راحت نے کہا، صرف پاؤں نہیں اکھڑے، یوں سمجھیں کہ کمر ٹوٹ گئی ہے۔ رہی صحیح کسر صاحبزادہ عماد الدین پوری کر دیں گے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں، اشوتوش کا دستے راست شیکھر بھی اپنے کئی ساتھیوں سمیت پراسرار انداز میں مارا جا چکا ہے۔ باقی میں سے بیشتر پولیس کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ میں نے حقیقی مسرت کے ساتھ کہا، بہت خوب، پھر تو واقعی راشٹریہ ٹولے کو علاقے میں شدید ضرب پہنچی ہے۔ اچھا، ایک درخواست ہے، ویسے تو عموماً الصبح میری آنکھ کھل جاتی ہے، مگر پھر بھی ناشتے کے وقت جگانے کا بندوبست کر دیں۔ راحت نے یقین دلایا کہ میری ہدایت پر عمل ہوگا۔ ہوٹل کا کمرہ بہت آرام دہ تھا اور مجھے خاصی تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی، تاہم میں دیر تک راحت کی بتائی ہوئی باتوں پر غور کرتا رہا اور اپنی کاوشوں کے اطمینان بخش نتائج پر مسرور ہوتا رہا۔ بالآخر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کمرے میں ہی جلدی جلدی ناشتہ کر کے میں نے ہوٹل کا حساب بے باک کیا اور وہاں سے چل دیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ثروت کے ٹھکانے کا رخ کرنے کی بجائے سیدھا صاحبزادہ عماد الدین کی حویلی کا رخ کروں، تاکہ اگر وہ رات کو یا الصبح وہاں پہنچ چکے ہوں تو ان کے دفتر کا رخ کرنے سے پہلے ہی ان سے ملاقات کر لوں۔ مجھے اپنے تئیں یقین تھا کہ مجھے راستہ تلاش کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی، تاہم شہر میں آدھا گھنٹہ بھٹکنے کے بعد حلیے سے مسلمان دکھائی دینے والے ایک سبزی فروش سے حضرت سید مردان علی شاہ کے مزار کا راستہ پوچھا۔ اس کے بعد مجھے عرب گلی میں اپنی منزل تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ مجھے صاحبزادہ کی عالی شان حویلی عماد مینشن بظاہر اب تک نیند میں ڈوبی دکھائی دی۔ میں نے گاڑی حویلی کے پھاٹک کے پاس کھڑی کی اور ہلکے ہاتھ سے ہارن بجایا۔ کچھ انتظار کے بعد میں دوبارہ ہارن بجانے ہی والا تھا کہ پھاٹک میں موجود چھوٹا دروازہ کھلا اور انفیلڈ رائفل سے مسلح ایک بھاری بھرکم لمبا تڑنگا کانسٹیبل باہر نکلا۔ اس نے پہلے میرا اور پھر میری گاڑی کا بغور جائزہ لیا، پھر وہ میری طرف بڑھا اور نیم دلی سے سلام کر کے پوچھا، جی سرکار، جناب کون ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں؟ اس نے رائفل کاندھے سے نہیں اتاری تھی۔ میں نے کہا، ناچیز کو جاوید نظامی کہتے ہیں اور میں صاحبزادہ عماد الدین سے ملاقات کی غرض سے گوٹی قصبے سے آیا ہوں۔ گزشتہ بار کی طرح اس کانسٹیبل نے بھی میری بات تو غور سے سنی، لیکن جواب میں کچھ کہنے کے بجائے مجھے ہاتھ کے اشارے سے انتظار کی تاکید کی۔ تبھی میں نے کہا، اگر ڈی سی پی صاحب دولت خانے تشریف نہیں رکھتے تو ان کے معتمد عزیز صاحب کو اطلاع دیں کہ جاوید نظامی ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور پھر پلٹ کر پھاٹک کے اندر چلا گیا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کانسٹیبل کے ہمراہ عزیز بھی پھاٹک سے نکل کر اپنی طرف بڑھتا نظر آیا۔ اس نے اپنا کولٹ ریوالور شاید کرتے کے نیچے چھپا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے لبوں پر شناسا مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بڑھ کر گرم جوشی سے مصافحہ کیا، بولا، خوش آمدید جاوید صاحب، میں عماد مینشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، براہ کرم میرے ساتھ اندر تشریف لے چلیں۔ میں گاڑی سے اتر آیا اور دروازہ لاک کر کے عزیز کے پیچھے چل پڑا۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوئے تو ایک پرشکوہ عمارت سامنے تھی جس کے چاروں طرف درختوں اور سبززار سے گھرا وسیع احاطہ دکھائی دے رہا تھا۔ میری نظریں کوشش کے باوجود صاحبزادہ کی سرکاری یا ذاتی گاڑیاں تلاش نہ کر پائیں۔ میں عزیز سے ان کے ڈی سی پی صاحب کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ راستے میں زبان نہیں کھولے گا۔ بالآخر ہم ایک عالیشان نشست گاہ میں پہنچ گئے۔ عزیز نے مجھے ایک دبیز صوفے پر بٹھا کر ناشتے کے بارے میں پوچھا۔ میں نے نرمی سے انکار کر کے بےتابی سے کہا، تکلفات میں وقت ضائع نہ کریں عزیز صاحب، مجھے بتائیں کہ کیا صاحبزادہ حیدرآباد سے واپس لوٹ چکے ہیں؟
اگر نہیں تو کیا آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ وہ کب تک یہاں پہنچیں گے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ ڈی سی پی صاحب کل دوپہر یہاں پہنچے تھے اور انہوں نے فوراً ہی اپنے محکموں کے افسران اور شہر کی انتظامیہ کی میٹنگ بلائی تھی۔ اس نے لمحے بھر کا ہی توقف کیا ہوگا، لیکن میں نے بےتابی سے پوچھا، پھر کیا ہوا عزیز صاحب؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ بولا خدا جانے انہوں نے دوپہر میں کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں۔ بہرحال وہ شام ڈھلے گھر پہنچے تو کچھ دیر بعد ہی ان کے دوست ثروت نسیمی ملاقات کے لیے چلے آئے۔ میں نے انہیں کافی سمجھایا کہ صاحب تھکے ہوئے ہیں اور میٹنگ کی وجہ سے انہیں آرام کا موقع نہیں ملا، آپ کل صبح آ کر ملاقات کر لیں، مگر وہ بضد رہے کہ انہیں ایک بہت ہی اہم معاملے میں صاحبزادہ سے فوری ملنا ہے۔ اگر میں نے ابھی ملاقات نہ کروائی تو شاید ڈی سی پی کی جھاڑ سہنا پڑے گی۔ میں نے صاحب کو یہ ماجرا سنایا تو انہوں نے فوراً ثروت نعیمی کو ملاقات کے لیے بلوا لیا۔ میرے لیے چند ثانیوں کا انتظار مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ بالآخر عزیز نے بات آگے بڑھائی۔ بولا میں مہمان کی خاطر تواضع کے اہتمام میں مصروف ہونے کی وجہ سے لا علم ہوں کہ ڈی سی پی صاحب سے ثروت نعیمی کی کیا گفتگو ہوئی، لیکن میں کھانے پینے کے لوازم کے ہمراہ یہاں پہنچا تو دیکھا کہ صاحبزادہ پر عجیب غیظ و غضب، جوش و خروش کی سی کیفیت طاری ہے۔ ثروت نعیمی بھی مجھے کچھ تناؤ کے عالم میں دکھائی دیے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے حکم صادر کیا کہ میں ثروت نعیمی صاحب کو ساتھ لے کر اے سی پی کے پاس جا رہا ہوں۔ میری واپسی زیادہ سے زیادہ 1-1.5 گھنٹے میں ہوگی۔ اس وقت تک میرا سفری بیگ دوبارہ تیار کر دو، مجھے واپس آنے کے فوراً بعد گوٹی روانہ ہونا ہے۔ عزیز کی یہ بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ صاحبزادہ عماد الدین نے سرسوتی کی طرف سے بھیجا گیا مدد کا پیغام پڑھنے کے بعد میرا انتظار بھی بے سود سمجھا تھا۔ ظاہر ہے ان کی نظر میں تو میری حیثیت محض ایک پیامبر کی رہی ہوگی، یعنی کل رات جب میں شاد نگر کے مضافات میں ڈاکوؤں سے نبردآزما تھا تو شاید انہی اوقات میں صاحبزادہ عماد الدین یہاں سے گوٹی کی طرف روانہ ہو رہے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر ان سے ملاقات سے محروم رہا تھا اور ہمارے درمیان ایک بار پھر کم از کم 7-8 گھنٹے کا فاصلہ قائم ہو چکا تھا۔ میں عزیز سے اپنے اندازے کی تصدیق کرنے ہی والا تھا کہ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، ڈی سی پی صاحب واقعی لگ بھگ 2 گھنٹے میں واپس لوٹ آئے۔ وہ ثروت نعیمی کو شاید ان کے گھر چھوڑائے تھے۔ انہوں نے اپنا سفری بیگ تیار ہونے کی تصدیق کی اور پھر مجھے ان کی ریمنگٹن 760 رائفل اور اس کے راؤنڈز کا پورا ڈبہ ساتھ لانے کی ہدایت کی۔ وہ اپنی یہ رائفل عموماً صرف بڑے شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر انہوں نے اپنے 32 بور کے جرمن پستول والتھر کی بھی تمام دستیاب گولیاں طلب کر لیں تو مجھے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ معاملہ جنگل میں شکار کھیلنے سے کہیں بڑھ کر آزمائش سے بھرپور ہے۔ انہیں یقیناً کسی خطرناک دشمن کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں نے حفظ مراتب برقرار رکھتے ہوئے ان سے صورتحال جاننا چاہی، لیکن انہوں نے اتنی معلومات فراہم کرنے پر اکتفا کیا کہ انہیں ایک خطرناک مہم درپیش ہے۔ ساتھ ہی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ عزیز نے جو کچھ بتایا وہ خاصا سنسنی خیز تھا۔ سرسوتی نے اپنے پیغام میں صورتحال زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کی تھی، مگر شاید صاحبزادہ نے بین السطور بھی بہت کچھ پڑھ لیا تھا اور ہنگامی صورتحال کا اندازہ لگا کر نہ صرف فوری طور پر روانگی کے لیے تیار ہو گئے تھے، بلکہ خود کو ایک خطرناک مہم کے لیے حتی الامکان تیار بھی کر لیا تھا۔ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی میرے اندازے سے کہیں زیادہ گہری تھی۔